بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور ان کے کارنامے۔ قسط نمبر 1۔ نام و نسب۔ نام صلاح الدین یوسف، خطاب الملک الناصر، فاتح بیت المقدس۔ صلاح الدین کا خاندان۔ صلاح الدین کے آباء و اجداد کے متعلق صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ یہ لوگ شمالی آرمینیا کے ایک مشہور شہر دوین میں رہا کرتے تھے۔ عرب مورخین کا بیان ہے کہ یہ خاندان دوین کے ممتاز اور بارسوخ خاندانوں میں سے تھا۔ بہر صورت زمانہ کے تغیرات کے باعث صلاح الدین کے دادا شادی دوین چھوڑ کر بغداد میں پناہ گزین ہوا۔ بغداد میں اس کا ایک ہم وطن اور عزیز دوست بہروز سلجوقی شہزادوں کا تعلق تھا۔ بہروز نے شادی اور اس کے خاندان کو نہ صرف اپنے گھر میں پناہ دی بلکہ اس کے بڑے بیٹے ایوب کو تکریت کی صوبیداری بھی دلوا دی، اور یہ سارا خاندان تکریت روانہ ہوا۔ صلاح الدین کے والد ایوب تکریت موصل اور بغداد کے مابین دجلہ کے کنارے ایک مشہور قلعہ تھا۔ ایوب اور اس کے خاندان کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس اہم قلعہ کی قلعہ داری کے فرائض اسے سونپے گئے۔ ایوب کے ساتھ اس کا دوسرا بھائی اسد الدین شیرکو بھی آیا۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کر اس شہر پر کچھ اس دانش مندی اور محبت سے حکومت کی کہ رعایا ان سے بہت خوش رہنے لگی اور وہ ہر طبقہ میں ہر دل عزیز ہو گئے۔ حاکم موصل کی امداد۔ اسے اتفاق کی بات کہیے کہ اسی زمانے میں موصل کے حاکم زنگی کو میدان جنگ میں شکست ہوئی۔ وہ تکریت کے راستے سے موصل پہنچنا چاہتا تھا۔ پیچھے دشمن تھا اور سامنے دریا۔ ایوب نے موصل کے اس تاجدار کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور دریا عبور کرنے کے لیے کچھ کشتیاں فوراً مہیا کر دیں۔ زنگی اور اس کی فوج دریا سے پار ہو گئی اور اپنے ساتھ ایوب کی محبت بھی لے گئی۔ ایوب اگر اس وقت زنگی کی امداد نہ کرتا تو زنگی یقیناً دشمنوں کے ہاتھوں آ جاتا۔ ایوب نے زنگی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی حکومت کی حکمت عملی کے خلاف ورزی کی۔ بہروز اس کے دوست نے بغداد میں بیٹھے بیٹھے اسے ڈانٹا اور وجہ دریافت کی کہ اس نے اتنے بڑے دشمن کو آسانی سے کیوں ہاتھ سے جانے دیا۔ ایوب نے نیکی کی تھی، وہ اس نیکی پر پچھتایا نہیں۔ اس نے بہروز کو لکھا کہ میں بہادر زنگی کو دشمنوں کے حوالے کر دینا بزدلی سمجھتا تھا۔ وہ میرے پاس امداد کے لیے آیا تھا۔ ایک مسلمان مصیبت کے وقت دوسرے مسلمان کے کام آئے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں اس پر افسوس اور معذرت کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دربار بغداد اور ایوب میں اختلاف۔ ایوب کا یہ جواب بغداد کی شان و شوکت کے شایان نہ تھا۔ اس کا نام منظور نظر حکام کی فہرست سے کاٹ دیا گیا۔ بہروز اس کے خاندان کا مربی ضرور تھا، مگر گستاخی بہرحال گستاخی تھی، اس لیے ایوب کو معاف کر دینا دربار بغداد کو منظور نہ تھا۔ تکریت سے فرار۔ انہی دنوں تکریت میں ایک قتل ہوا۔ ایوب کے بھائی شیرکو نے ایک مظلوم عورت کی عصمت محفوظ رکھنے کے لیے ایک بدماش پر ہاتھ اٹھایا۔ پرچہ نویسوں نے واقعے کا فائدہ اٹھا کر دربار کو لکھا۔ دربار کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہاں سے حکم آیا کہ ایوب اس قتل کا خون بہا ادا کرے، ورنہ اسے قلعہ داری کے منصب سے نزول کر دیا جائے گا۔ خون بہا کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ ایوب اسے ادا نہ کر سکا۔ آخر مزولی اور گرفتاری کا حکم پہنچا۔ دونوں بھائی خاندان سمیت تکریت سے موصل کو بھاگے۔ صلاح الدین کی ولادت۔
خدا کی قدرت دیکھیے، ہندوستان میں مغلوں کی قسمت بدل دینے والے اکبر کی طرح ایوب کے گھر صلاح الدین نے بھی اسی وقت جنم لیا جب اس کا باپ بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ زچہ اور بچہ کو جس مصیبت کے ساتھ بھاگنے والوں نے اپنے ساتھ لیا، اسے کچھ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں ایسی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا ہو۔ موصل میں تکریت سے موصل دور نہ تھا۔ ایوب اور شیر کو اپنے خاندان کو لے کر جلدی ہی موصل پہنچ گئے اور زنگی کو اپنے حالات سنائے۔ ایوب زنگی کی زندگی بچا چکا تھا۔ اس نے زنگی کے ساتھ اس وقت احسان کیا تھا جبکہ زنگی اور ایوب کے مابین کسی قسم کا کوئی تعلق نہ تھا۔ زنگی مصیبت کے وقت ایوب کی مدد نہ کرتا تو یہ احسان فراموشی ہوتی۔ اس نے سارے خاندان کی خوب آؤ بھگت کی اور ایوب اور شیر کو اپنے دربار میں اہم جگہ دی۔ تھوڑے دنوں بعد ایوب بلبک کا قلعے دار مقرر کر دیا گیا اور اس کا خاندان وہیں جا بسا۔ صلاح الدین فرار کی حالت میں پیدا ہوا مگر حکومت کی گود میں پرورش پائی۔ 5 سال کی عمر میں مکتب پہنچا بلبک سے دمشق میں۔ صلاح الدین ابھی 9 سال ہی کا تھا کہ اس کے باپ کے سرپرست عماد الدین زنگی قتل کر دیے گئے۔ عماد الدین زنگی کا قتل گویا اس بات کا اعلان تھا کہ بلبک اب پھر دمشق کے قبضے میں چلا جائے گا۔ زنگی کے دونوں بیٹے وراثت کے جھگڑوں میں پڑے تھے۔ انہیں اتنی فرصت نہ تھی کہ بلبک کو دشمن سے دمشق سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس لیے جو ہی دمشقی فوجیں بلبک کے محاصرہ کو بڑھیں، نجم الدین ایوب نے ان سے مصالحت کر لی اور بلبک پر دمشق کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا، اور اس کے صلہ میں ایوب کو دمشق میں رہنے کے لیے ایک عمدہ مکان اور 10 گاؤں بطور جگیر دیے گئے۔ ایوب اس معاہدے کے بعد دمشق آ گیا اور صلاح الدین دمشق کے علمی ماحول میں تعلیم و تربیت پانے لگا۔ ایوب کا اقتدار۔ ایوب سمجھدار اور معاملہ فہم انسان تھا۔ دمشق پہنچ کر اس نے بہت جلد دربار میں رسائی حاصل کر لی اور چند سال کے اندر دمشق کی فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ اسے دربار دمشق میں اتنا رسوخ حاصل ہو گیا کہ وہ جسے چاہتا دمشق کا تخت دے سکتا تھا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید معلومات کے ساتھ ہم قسط نمبر 2 آپ سے جلد شیئر کریں گے۔ خدا حافظ۔